الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جی آپ کی توجہ چاہیے. آپ میں سے کوئی بھی طالب علم جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس میں پہلی فصل تو تھی کہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے الفاظ و معانی کو بیان کیا ہے. اس پر امام صاحب نے کتنے دلائل قائم کیے ہیں؟ کوئی بھی ساتھی اگر خلاصہ بیان کرے. جی آپ کھڑے ہو کے بتائیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی کون کون سے آگے گنے گے نا؟ جی کوئی بات نہیں، دیکھ کے بھی بیان کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ضبط الکتاب ہو جائے گا، ضبط الصدر اور ضبط الکتاب ہے. جی جی کہ ہر کلام جس سے مقصود اس کے معنی ہوتے ہیں. جی اس سے آگے فطری جی ماشاء اللہ. اور جو اس سے اگلی ہے وہ دلیل اور ساتھ نتیجہ بھی ذکر کیا ہے. جی صحابہ کے اقوال بھی یہ واضح کرتے ہیں. تو یہ آخری نمبر پر یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے. بارک اللہ فیکم. تشریف رکھیں. یہ پہلی فصل تھی ہماری کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر پیش کی ہے. البتہ تفسیر سری ہے اور کہیں وہ غیر سری ہے. تفسیر سری اور غیر سری ہے. تفسیر سری کم ہے اور غیر سری ساری سنت. دوسری فصل تھی اختلاف کے بارے میں. سلف صالحین میں جو اختلاف ہے، اختلاف تنوع ہے اور اختلاف تضاد نہیں ہے یا بہت کم ہے. تو اختلاف تنوع کی کیا صورتیں تھی؟ کوئی ساتھی پیش کریں گے؟ جی بیٹے بارک اللہ فیکم. الفاظ اس میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے. جی الفاظ بھی مختلف ہوتے ہیں اور معنی بھی مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی ایسا ہے جس میں تبدیل ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم. اور اس کی صورتیں کچھ انہوں نے بیان کی تھی. عبارت کا اختلاف، نمبر 2 عام معنی کے اندر اختلاف ہے، ایک بات کا اختلاف ہے اور دوسرا لفظ میں مشرک المعنی ہوتا ہے. لفظ مشرک المعنی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. سبب نزول کی پھر انہوں نے بحث کی کہ یہ بھی اختلاف تنوع کی ایک قسم ہے. اور سبب نزول کبھی تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں سبب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اور کبھی مثال کی قسم میں سے ہوتا ہے، مصداقات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تیسری فصل مقدمہ کی ہم نے یہ پڑھی کہ جو اختلاف کی اقسام ہے یا اس کی بنیاد اختلاف کی یا علم کی روایت ہے یا پھر درایت ہے یا نقل ہے یا عقل ہے. تو نقل کی کتنی قسمیں؟ تو المعصوم، غیر معصوم. ٹھیک ہے. اور ایک اور لحاظ سے قسمیں ہیں یا جس کی تصدیق و تکذیب ممکن ہے یا جس کی تصدیق و تکذیب تحقیق ممکن نہیں. ٹھیک ہو گیا. بارک اللہ فیکم. کتنی فصلیں ہو گئی؟ 3. چوتھی فصل تفسیر میں جو استدلال کے لحاظ سے اختلاف واقع ہوتا ہے. اس میں ایک فریق تو وہ ہے اعتقدوا معانی
اور دوسرا فریق ایک ساتھ ایسے سمجھ نہیں آتا التفسیر بمجرد اللغہ. تو ان کے حربے کیا ہوتے ہیں؟ اصل معنی کو سلب کرنا، خود ساختہ معنی ٹھونسنا اور مسلط کرنا. اگر نظریہ غلط ہے تو دلیل اور مدلول دونوں ہی، نظریہ صحیح ہے تو پھر دلیل میں غلطی ہے، مدلول اگرچہ. بارک اللہ فیکم. اور اگلی فصل کی کون سی ہے؟ احسن طرق التفسیر. سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن ہے. آگے چلیے جی. ایک وہ جن کی تفسیر ممکن ہے یا نہیں ہو گیا نقل کے دوارا، یہ نقل معصوم کی قسم نہیں، یہ مطلقاً نقل کی قسم ہے، مطلقاً نقل کی قسم ہے. ایک اور لحاظ سے یعنی ایک نقل معصوم اور غیر معصوم ہے. بیٹے کا سوال یہ تھا کہ ایک جس کی صحیح و ضعیف کی پہچان ممکن ہے اور دوسری جس کی ممکن، یہ ایک اور لحاظ سے نقل کی دونوں قسمیں ہیں. اور جس کی پہچان ممکن نہیں ہے عموماً یہ وہ چیزیں ہیں جن کی انسانوں کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور جس کی پہچان ممکن ہے وہ وہی چیزیں ہیں جن کی انسانوں کو ضرورت ہے. فقد نصب الحق علیہ دلیلا، امام صاحب نے الفاظ استعمال کیے اما عامت ما يحتاج الیہ الناس فقد نصب الحق علیہ دلیلا، جن کی لوگوں کو ضرورت ہے اللہ نے اس کے اوپر دلیلیں قائم کی ہوئی ہیں. احسن طرق التفسیر میں پہلا ہو گیا تفسیر القرآن، اس کی پھر مختلف قسمیں ہم نے پڑھی. آگے بڑھیے بیٹے. جی بیٹے. جی جی لکل مقام مقام، ہر موقع، ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے. اس لیے حکمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ. اصول دعوت پہ ایک کورس ہونا چاہیے ویسے انشاءاللہ تعالی. موہب صاحب سے کہتے ہیں کروائیں کسی وقت انشاءاللہ. تو حکمت ہے صحیح بات کہنا، صحیح الفاظ کے ساتھ اور صحیح موقع پر اور صحیح. اس میں سے جب کوئی ایک چیز مس ہو جائے گی تو حکمت سے خالی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے جس میں نام لینا ضروری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مطلق بات کرنا ما بال و قوامن کہنا بہتر ہوتا ہے اور کبھی نام لینا بہتر ہوتا ہے. مختلف مواقع. ہمارے یہاں جو مجلس ہے اس میں جو ہم نے آداب طے کیے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، آن لائن ہونے کے حوالے سے، اس میں یہ چیز ہے کہ ہم نامینیشن نہ کریں تو زیادہ بہتر. ٹھیک ہو گیا؟ متفق؟ موافق؟ جی لیکن جب ایک دوسرا پہلو اس کا شر کا پہلو غالب ہو جی لوگوں پر واضح کرنے کے لیے لوگ اس کے شر سے بچیں. مجھے آپ سے اتفاق ہے بیٹے، یہ جنرل اصول نہیں ہے، کبھی یہ ٹھیک ہے اور کبھی وہ ٹھیک ہے. دونوں منہج قرآن مجید میں بھی ہیں. سارے کافروں کے تو اللہ نے نام نہیں نہ لیا، کسی کی طرف اشارہ کر دیا لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. صفتیں اتنی بیان کی ہیں، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا. کبھی کہہ دیا تبت یدا ابی لہب، کبھی کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کبھی اللہ نے نام لے لیا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان. سب کچھ آپ کو قرآن سے مل جائے گا انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تفسیر بالمعصور میں تفسیر القرآن بالقرآن آیت ہے. نعم. تو جب روافض کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آیت کو دوسری آیت جو اس کی تفسیر بنایا انہوں نے رائے کا استعمال کیا. جی تو تفسیر بالمعصور ہے تو ادھر ان کی بات آتی ہے تو ہم اسے تفسیر بالرائے کہیں گے. روافض کی بات تفسیر بالمعصور جو ہے
اس حوالے سے آپ کا کنسیپٹ بالکل کلیئر رہنا چاہیے کہ تفسیر المعصور ایک منہج ہے جس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین سے کی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت درست ہی ہو، کسی وقت سند ثابت نہیں ہے، کسی وقت کوئی کمزوری ہے، کسی وقت تفسیر القرآن بالقرآن کی جا رہی ہے لیکن جو نتیجہ ہے وہ سلف کے خلاف ہے، تو وہ بھی تفسیر بالرائے ہو گئی ہے، قرآن کو استعمال کیا گیا۔ اور اگر سلف کے مطابق نتیجہ ہے تو وہ تفسیر المعصور ہے اور صحیح ہے، درست ہے، قابل حجت ہے۔ جی کوئی اور سوال تو نہیں ہے گزشتہ نشستوں میں سے کسی ٹاپک کے متعلقہ؟ اب ٹائم کم ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم نے 8:30 تک کلوز کرنا ہے اس کو انشاءاللہ، اس سے پہلے کوشش ہوگی۔ جو تفسیر کی جائے گی صحابہ کے اقوال سے یا تابعین کے اقوال سے، اس میں آپ نے یہ کی تھی کہ وہ جو حدیث ہے تو اس کے اندر تو تبع تابعین بھی آتے ہیں، تو پھر تبع تابعین کے زمانے میں بھی یعنی کہ سلف اس سیکھنے والے تابعین دو چیزوں کے اندر خلط مبحث نہیں کیجیے گا، ایک ہے تفسیر المعصور کی نوعیت اور ایک ہے تفسیر المعصور کی حجیت۔ جو نوعیت ہے اس میں صحابہ کے اقوال بھی آئیں گے، تابعین کے بھی آئیں گے، تبع تابعین کے بھی آئیں گے، ممکن ہے اس کے بعد کے کچھ بزرگوں کے بھی آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آنے دیں۔ جہاں تک حجیت کا تعلق ہے وہ قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اور اقوال صحابہ کی وہ قسمیں جہاں صحابہ کا اجماع ہو گیا یا جو مرفوع حکمی کے اندر ہے، باقی استناس کے لیے، استدلال کے لیے، استفادے کے لیے، اور وہ تفسیر معصور ہے، حجت دیگر قرائن کی بنیاد پر ہوگی، صرف اس وجہ سے کہ تابعی نے کہہ دیا حجت نہیں ہوگی، جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واضح ہے بیٹے؟ کلیئر ہے؟ بارک اللہ فیک۔ جی فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة۔ تو دوسرا بیان کیا امام صاحب نے کہ قرآن مجید کے بعد دوسرا مصدر تفسیر کا اور بہترین طریقہ یہ ہے فَإِنْ أَعْيَاكَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ، اگر آپ کے لیے ممکن نہ رہے تو پھر لازم ہے کہ سنت کو اپناؤ۔ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ، کیونکہ سنت قرآن مجید کی شارح ہے، موضحۃ لہ، اس کی وضاحت کرنے والی ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَجِدِ التَّفْسِيرَ، اچھا سنت قرآن مجید کی جو شارح ہے، اس حوالے سے بہت تفصیلی مباحث ہیں اور بہت خوبصورت مباحث ہیں۔ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ امام شاطبی رحمہ اللہ کی الاعتصام کہ وہ مبحث پڑھیں جس میں انہوں نے السنہ مع القرآن کی قسمیں بیان کی۔ واللہ تعالی عالم۔ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی احادیث ہیں، بعض سلف صالحین تو کہتے تھے کہ ساری ہی قرآن مجید سے ماخوذ ہیں، یعنی جو نبی الاسلام کی حدیث ہیں اصل میں آپ کا تدبر فی القرآن ہے، آپ کا تدبر فی القرآن ہے۔ اس لحاظ سے تفسیر القرآن بالحدیث کو ہم دو قسموں میں تقسیم کریں گے۔ کچھ وہ ہے جو تفسیر صریح ہے کہ نبی الاسلام نے بطور تفسیر ایک آیت کی وضاحت کی ہے، اس کی کافی ساری مثالیں، زیادہ معروف میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کی آپ نے تفسیر کی ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کی آپ نے تفسیر کی ہے۔ جو اسباب نزول ہیں جیسے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ آپ نے اس صحابی کے لیے اس آیت کا مطلب واضح کر دیا، اس کے حادثے کا، یہ واقعے کا اس آیت کی روشنی میں۔ لیان کا واقعہ ہوا تو آپ نے وہ آیت مبارکہ اس کے اوپر نازل ہوئی، تو وہ ایک لحاظ سے تفسیر بالحدیث بھی ہے اور تفسیر القرآن بھی ہے۔ تو یہ تفسیر صریح ہے، یہ کم ہے، یہ کم ہے۔ اور دوسری ہے تفسیر غیر صریح،
غیر صریح. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث تو ایسی ہیں، 3 قسمیں کی امام شاطبی نے، مرادفۃ للقرآن، کچھ وہ بالکل قرآن کا مضمون حدیث میں بیان ہوا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسی 20 حدیثیں مل جائیں گی بالکل ایسے جیسے قرآن کے الفاظ ہیں. ایک صحابی آ کے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی اسلام، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو، اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس نے کہا پھر کیا ہے؟ ان تزانی حلیلۃ جارک. قرآن میں یہی ترتیب ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. سیم ترتیب ہے. اور یہ ایک بہت بڑی مجال ہے غور و فکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آپ دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے بالکل قرآن کی ترتیب سے آ رہی ہیں. کچھ مترادف احادیث، مرادف احادیث ہے، مرادفۃ بالقرآن. قرآن کا مضمون نبی اسلام نے اپنے الفاظ میں اور طریقے سے بیان کر دیا ہے. دوسری قسم کی وہ احادیث ہے شارحۃ للقرآن. شارحۃ للقرآن وہ احادیث ہیں جو قرآن مجید کے کسی بھی مضمون کی تشریح کر رہی ہیں. اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ احادیث جو شارحہ للقرآن ہے ان کا مصدر تلقی کیا ہے؟ آپ کا اجتہاد ہے، وہی خفی ہے، یا تدبر فی القرآن ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ساری صورتیں ہوں، تدبر فی القرآن بھی ہو اور وہی خفی بھی ہو. اس لحاظ سے تو قرآن و حدیث کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ بعض باتیں جو قرآن میں سرے سے نہیں ہیں، جب ان کا حکم آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے یہ حکم دیا تھا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم نے وہ قبلہ جو پہلے آپ کا مقرر کیا تھا صرف اس لیے کیا تاکہ ہم جانیں کہ کون کون سے فریق کیسے کیسے رسول کی اتباع کرتے ہیں. تو پہلے اللہ نے کام مقرر کیا تھا، وہ حدیث میں ہی طے ہوا نا، قرآن میں تو نہیں اس کا ذکر. قرآن مجید میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو پہلی قسم کی حدیث ہوگی مرادفہ للقرآن، دوسری قسم کی حدیث ہوگی شارحہ للقرآن. تو ان کا مصدر تلقی کیا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ نبی الاسلام کے قرآن کا تدبر ہے. اسی طرح کی کچھ وہ احادیث ہے جس میں نبی الاسلام ایک بات بیان کرتے ہیں اور اینڈ پہ کیا دیتے ہیں؟ اقرؤوا ان شئتم قول اللہ عز وجل. آپ یہ حدیث سے جمع کریں تو آپ کے پاس ایک معقول ذخیرہ جمع ہو جائے گا. یعنی آپ نے ایسا تدبر کی حدیث بیان کی اور پھر صحابہ سے کہا اقرؤوا ان شئتم قول اللہ، شیء کو آیت پڑھو. تو آپ صحابہ کو گویا اس طرح توجہ دلا رہے ہیں کہ حدیثوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، کو ریلیٹ کریں. وہ بھی شارحۃ للقرآن ہے. اور تیسری قسم کی وہ احادیث قرآن مجید میں احکام بیان ہوئے، کوئی چیز بیان ہوئی، نبی اسلام نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جو کتاب الطہارہ ہے وہ یحب المطہرین کی تفسیر ہے. طہارت کے جو قرآن مجید میں مسائل بیان ہوئے اس کی تفسیر ہے. جو وراثت کے سارے مسائل ہیں وہ قرآن مجید میں جو وراثت کی آیات ہیں ان کی تفسیر ہے. جو سود کے متعلق سارے احکامات ہیں، جو سود کے متعلقہ آیات ہیں ان کی تفسیر ہے. جو آخرت کے سارے حال احوال بیان ہوئے ہیں احادیث کے اندر، جنت کی صفات بیان ہوئی ہے، جہنم کا تذکرہ ہوا ہے، پلصراط کا ہوا ہے، میدان محشر کا ہوا ہے، وہ سب کیا ہے؟ آخرت سے متعلقہ آیات کی تفسیر ہے. ایک صاحب مجھے ملے، وہ ایک معروف تفسیر بالرائے کے بڑے حامی ان کے شاگرد تھے.
تو مجھے کہنے لگے کہ جدید ترین جو ریسرچ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ فلاں جو مکتب فکر ہے ان کا طریقہ تفسیر کا بالکل ٹھیک ہے کہ لغت کی روشنی میں تفسیر کی جائے. میں نے کہا مثلاً امرؤ القیس ہے، نابغہ زبیانی ہے، شعراء جاہلیت ہیں، معلقات ہیں، دواوین جاہلیت ہیں، آپ مجھے اس کی روشنی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دیں. الحمدللہ رب العالمین لغت کی روشنی میں اگر آپ صرف تفسیر کریں تو کیا کریں گے؟ اس کے برعکس آپ حدیث کو دیکھیں، الحمدللہ کیسا لفظ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ کیسے افضل الدعا ہے، کہاں کہاں کہنا ہے، کیسے کیسے کہنا ہے، پھر پریکٹیکلی کتنی دعاؤں کے اندر اللہ کی حمد کو شامل کر دیا گیا اور اس پہ عمل ہو رہا ہے، کہاں اس کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں. یہ تفسیر نہیں تو کیا ہے؟ یعنی منہج تفسیر کو سنا. نبی الاسلام نے ایسے تو نہیں کہنا الحمد یہ سی ہے اور اس کا یہ لفظ ہے اور اس کا یہ ہے اور اس کا یہ، ایسے تو نہیں نا آپ نے تفسیر کرنی تھی. الرحمن الرحیم میں نے سے کہا آپ مجھے اس کی تفسیر کر دیں شعراء جاہلیت سے. رحمت باری تعالیٰ کیا ہوتی ہے اس جاہلی شاعر کو کیا پتا. اگر اس حدیث کو آپ جوڑیں ان للہ مئۃ رحمہ انزل منها واحدة الى الارض وامسك عنده 99 سعة رحمت اللہ کے بارے میں جو سینکڑوں حدیثیں ہیں وہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے. جب آپ لغت عرب کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں تو آپ کو امرؤ القیس آ کے پڑھاتا ہے کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے. وہ تو خود ہی جوڑتے ہیں نا، وہ بھی تو آپ الفاظ کو جوڑتے ہیں نا. تو اس سے لینا بہتر ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے لینا بہتر ہے؟ اور خصوصاً ان میں منافات بھی نہیں ہے. وہاں جہاں منافات ہو جائے، لغت میں اور معنی میں استعمال ہو، حدیث نے اس کا اور منع کر دیا، تو یہ ساری نبی علیہ السلام کی احادیث اس لحاظ سے شارحۃ للقرآن ہے. اور تیسری قسم امام شاطبی رحمہ اللہ نے بیان کی اضافی احادیث، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احلت لی، میرے لیے دو مردار. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک لحاظ سے تدبر فی القرآن اور حکمت قرآن کے تحت ہی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہیں. قرآن مجید میں ان تجمع بین الاختین، لیکن جو اس کی حکمت تھی، جو علت تھی، قطع رحمی کا سبب تھا، آپ علیہ السلام نے اس میں اضافہ کر کے یہ کہہ دیا بین المرء وعمتها بین المرء وخالتها، یہ بھی منع ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ واضح ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو احادیث طیبہ تین قسم پر ہیں. کچھ مرادفہ للقرآن ہے، بالکل قرآن مجید کا مضمون نبی الاسلام نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، اور اس میں سے متعدد وہ بھی ہیں جو آپ نے اشارہ بھی کر دی اقرأوا ان شئتم قول اللہ عز وجل. دوسری قسم کی شارحہ بالقرآن، یعنی حدیث کے جو چیپٹرز ہیں، صحیح بخاری کے، مسلم کے، ابو داؤد کے، ترمذی کے. میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے خصوصاً صحیح بخاری پہ تفسیری نقطہ نظر سے اثر نو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور محدثین میں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا منہج اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کہ وہ پہلے آیت پیش کرتے ہیں اور پھر حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں. اس سے بڑا دقت کا استنباط پایا جا رہا ہوتا ہے بس. تو پہلی مرادفہ للقرآن، دوسری شارحہ للقرآن، اور تیسری احادیث اضافیہ جو نبی علیہ السلام کے تشریح اختیارات کا مظہر. واضح؟ بارک اللہ فیکم. تفصیل القرآن بالقرآن کے بعد پھر کیا ہم نے دیکھنا ہے؟ تفصیل القرآن بالسنہ. وَإِذَا لَمْ تَجِدِ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ رَجَعْتَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ. تو پھر ہم نے اقوال صحابہ کو دیکھنا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں کس کس میرے روحانی بیٹے اور بھائی نے یہ کتاب دیکھی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ. اور کس کس نے پڑھی ہوئی ہے؟
ساری تو نہیں، کچھ کچھ پڑھی ہو، کم از کم کو 15-20 صفحے پڑھے ہوں۔ اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فقہ کے حوالے سے صحابہ کے اقوال کی امتیازی شان کیا ہے، اس کی 20 وجوہات لکھی ہیں، مجھے اس وقت یاد پڑتا ہے 40 کے قریب تقریباً۔ لہم مدارک فی فہم الدین ما حصلت لنا، شاہد التنزیل، عین جبریل، صاحب النبی، سمعوا من فمہ المبارک۔ تو صحابہ کرام کے پاس جو ایمان، جو تقوی، پیغمبر کی صحبت، تدبر فی القرآن، تعلق باللہ، یہ چیزیں ایسی تھیں جو بعد کے لوگوں کو نصیب نہیں ہیں۔ اور بعض ایسی خوبصورت قسم کی تفاسیر ہے صحابہ کی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور وہ ایک صحابی ہی وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی صحبت، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھا، نبی علیہ السلام سے سنا، ان کے بارے میں قرآن اترا، بدر، احد، احزاب کی جو آیات ہیں ان کے سامنے واقعات ہو رہی، آیات آ رہی، تو صحابہ سے بہتر کون سمجھ سکتے ہیں ان کو؟ اور اس لحاظ سے بھی کہ صحابہ کرام کے پاس ایمان اور تقوی اور ان کے دلوں کی خلوص کی گواہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دی ہوئی، اور فہم قرآن کی جو بنیادی چیز ہے، اس بارے میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور تیسرے اس لحاظ سے بھی کہ صحابہ کرام خود اہل لغت ہے، تو لغوی لحاظ سے بھی ان کی تفسیر کی ایک خاص شان ہے، ان کی تفسیر کی ایک خاص شان ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اس لحاظ سے بھی کہ بعض دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، تحرجا و تأثما و احتیاطا، ڈرتے ہوئے کہیں سے ہم سے غلطی نہ ہو جائے، حالانکہ انہوں نے اللہ کی طرف سے سنی ہوتی تھی، اور اس کو ویسے جنرل ایک بات کے طور پہ بیان کر دیتے تھے۔ اور یہی معاملہ بعض دفعہ تفسیر میں بھی ہوتا ہے کہ صحابی نے وہ تفسیر تو اللہ کے نبی اسلام سے سنی ہوتی ہے، لیکن ڈرتے ہوئے ان کی نسبت اللہ کے نبی اسلام کی طرف نہیں کر رہے ہوتے، وہ تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ امکان بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کی تفسیر کی ایک خاص شان ہے۔ ہمارے نزدیک تو ان کے قول کی بھی ایک خاص شان ہے فقہی لحاظ سے، لیکن قول سے زیادہ تفسیر کی اہمیت ہے کہ اس پہ وہ اور زیادہ احتیاط کرتے تھے، اور اپنی رائے کو کے استعمال سے بہت گریز کرتے تھے۔ واضح؟ تو تفسیر القرآن بالقرآن کے بعد تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن بالسنہ کے بعد تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ ہاں، اگر تفسیر صحابہ کی 5 قسمیں میں نے کتاب میں لکھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ کچھ تو وہ ہوتی ہیں جو ویسے ہی مرفوع حکمی ہیں، مرفوع غیبیات کے متعلق، ایمانیات کے متعلق، ماضی کے کسی واقعے کے متعلق، وہ صحابہ جو اہل کتاب سے اخذ کرنے میں معروف نہ ہوں، وہ تو ویسے ہی مرفوع حکمی میں آ جاتا ہے۔ اور کچھ وہ ہے کہ صحابہ میں کوئی اختلاف تضاد ہو ہی نہیں رہا، تو ایک اجماع والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ وہ ہے جو اہل کتاب سے ماخوذ ہیں، تو ان کا حکم اسرائیلیات والا ہے۔ کچھ وہ ہے جس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ صحابی کا اجتہاد ہے، اور اختلاف تضاد والے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر ترجیح کا راستہ اپنایا جائے گا دیگر قرائن کی روشنی میں۔ واضح؟ بارک اللہ فیکم۔ آگے چلیں۔ ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو۔ جی پڑھیں۔
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على 3 أقسام. ادھر توجہ کیجیے. اسرائیلیات وہ لٹریچر ہے جو یہود و نصارہ سے سابقہ اقوام و ملل اور حالات و واقعات کے بارے میں منقول ہے. بہرحال اس کی اتنی مذمت کرنا کہ یہ کہہ دینا کہ بالکل ہی تفسیر میں ذکر نہیں ہو سکتی، یہ بھی کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے. اور اس میں اتنا مبالغہ کرنا کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمہ اللہ ان کی تفسیر تدبر قرآن 9 جلدوں میں، مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے ایک ساتھی نے ساری احادیث کی کلیکشن کی تھی، تو وہ مشکل 9 جلدوں کے اندر صرف 40 حدیث ہے اور تورات انجیل کے حوالے سینکڑوں ہیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں اور بالکل صرف نظر کر دینا میں اس کو بھی درست نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خصوصاً جو سابقہ انبیاء کے حالات و واقعات ہیں، بعض ایسے مقامات ہیں کہ جب تک آپ اسرائیلی روایات اور ان کے کلچر سے واقف نہیں ہوں گے تفسیر تو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کی باریکی، اس کی دقت سمجھ میں نہیں آتی. مثلا قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ. سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، مانا تو واضح ہے، لیکن اس کی گہرائی تب سمجھ آئے گی جب آپ اسرائیلیات میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کفر کی کون کون سی باتیں حضرت سلیمان کی طرف منسوب کی ہوئی تھیں، جس وجہ سے قرآن مجید کو کہنا پڑا کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے نام لے کے کہتے ہیں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس یہ سب نیک بندے ہیں. تو نبوت کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، اور خصوصاً یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی، یہ نیک بندے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا اسرائیلیات کو پڑھ کے، تورات و انجیل کو پڑھ کے، کہ ان نیک بندوں کی طرف ان ظالموں نے کیسے کیسے گناہوں کی نسبت کی ہوئی ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ تم غلط کہتے ہو، ایسے نہیں ہوا. وما قتلوا وما صلبوا بل رفعه اللہ الیہ. تو ایسے سابقہ حالات و واقعات جن کی طرف بعض دفعہ قرآن مجید نے اشارہ کیا ان کی تردید کے طور پہ، تو ان میں گہری بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسرائیلیات کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے. ان سے بالکل کہنا کہ ہم 100% صرف نظر کر لیں، یہ بھی کوئی درست طرز عمل نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بھی اجازت دے دی حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. تذکیر و موعظت کے لیے بھی بعض دفعہ ان کے واقعات فائدہ دے جاتے ہیں. خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں. قرآن مجید کے اندر بھی ان اقوام کے کچھ حالات و واقعات بیان ہوئے. لیکن ان کی 3 قسمیں ہیں. ان کی 3 قسمیں. پہلی قسم کی وہ اسرائیلی روایات ہیں. یہ پڑھیں بیٹے. ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. کہ قرآن مجید میں احادیث میں جو مضامین بیان ہوئے وہ اس کے مطابق ہی ہیں، تو وہ اسرائیلی روایات کیا ہیں؟ صحیح ہیں. دوسری قسم کی اسرائیلی روایات ہوتی کیا ہے؟ یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. آپ کو ایک لطیفہ سنا. اسرائیلی روایات کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، ایک بڑی معروف یونیورسٹی کے اندر پیش ہوا. وہ علم کا زوال کی بات کرتا، دکھ ہوتا ہے تو اپنی اسرائیلی روایات لکھا ہوا ہے اور اپنے اسرائیل کا نقشہ تو اندر ڈالا ہی نہیں ہے. نہیں یہ نہیں رکھتا نا، ہمارا منج نہیں ابھی تو طے پردہ پوشی تو چیز ہوتی ہے. اچھا، تو اہل کتاب سے جو سابقہ انبیاء اور سابقہ حالات و واقعات منقول ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں. تو پہلی قسم وہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر مضامین کے مطابق ہیں، تو ان کو بیان کیا جا سکتا ہے اور ان کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے اور ان کو درست بھی سمجھا
جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت، اصل میں ہم قرآن و سنت کو ہی درست سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس کی مثالوں کے طور پہ ان کے واقعات بیان ہوئے ہوئے ہیں۔ واضح؟ بارک اللہ فیکم۔ دوسری قسم، ما علمنا کذبہ بما عندنا مما یخالف، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹی ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بائبل کو ہی دیکھ لیں، انبیاء کے اوپر زنا تک کے الزام لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھکاوٹ کا، آرام کا تذکرہ موجود ہے، یا اسی طرح بالکل ایسی باتیں جو عقل کے بھی بالکل خلاف ہے، تو وہ سب کیا ہوں گی؟ مردود ہیں، جھوٹی ہیں، ان کو تفسیر کے طور پہ بیان کرنا جائز قطعاً نہیں ہے، کانٹا لگانا۔ تیسری قسم کی وہ روایات، ما هو مسکوت عن لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل، جو مسکوت عنہ ہے، نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ یہ وہ والی تفصیلات ہیں جن میں جانے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کی کچھ مثالیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے، ان کے نام کیا تھے، کس کنویں میں انہوں نے ان کو پھینکا تھا، پھر کتنی دیر وہاں رہے تھے، پھر وہاں کیسے پہنچے تھے، تو یہ بائبل میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، قرآن مجید میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے، تو یہ تفصیلات ہیں، یہ مسکوت عنہ ہے، مسکوت عنہ ہے۔ ممکن ہے ہم ایک چیز کو جھوٹا کہہ دیں اور وہ سچی ہے، اور ممکن ہے ہم اس کو سچا سمجھ بیٹھے اور وہ تھوڑی، اس لیے خاموشی۔ بائبل میں اتنی تفصیلات ہیں، بائبل کتاب ہدایت نہیں ہے جی قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اس لیے اس میں تفاصیل نہیں ہے اتنی، جی، تو بائبل کتاب ہدایت نہیں تھی یا تورات؟ بہت اہم کوشچن ہے بیٹے کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو بائبل کے اندر تفصیلات ہیں وہ کیوں ہیں، وہ بھی تو کتاب ہدایت ہے، اور قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ تو بہت اہم کوشچن ہے۔ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ بائبل کی بہت ساری تفصیلات بعد میں ایڈ کی گئی، نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اس میں تذکرہ ہے، صلیب پہ کیسے لٹکایا گیا، وہ ساری تفصیلات وہ کہاں سے آ گئی؟ تو کچھ چیزیں تو ہیں جو بعد میں ایڈ کی گئی ہیں، بعد میں ایڈ کی گئی ہیں۔ وہ اصل ہدایات جو واقعتاً انسانوں کے لیے باعث ہدایت ہیں، ان کا خلاصہ قرآن مجید کے اندر آ گیا ہوا ہے۔ قرآن مہیمن ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید کیا ہے؟ مہیمن ہے، اور اس کی روشنی میں ہم ان کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیک۔ جی، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسی سے ماخوذ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا نا، یہ تو حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، نہیں مشرکین کا تو، مشرکین تو ان سے ہی لیتے تھے جو تفصیلات وغیرہ لیتے، اہل کتاب سے ہی لیتے تھے۔ جی یہ اقاویل لفظ ہے، جی اقاویل یا اہل کتاب جو ہے من گڑت والا معنی ہوتا ہے جی۔ تو یہاں پہ تو حدیث نے ان کی صحت بھی بیان کی ہے، آگے جو قسموں میں کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ صحیح بھی ہیں جنہوں اباہا اللہ، اباہا رسول اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اقاویل ضروری نہیں ہے ہر وقت من گھڑت ہی کے معنی، یہ کثرت استعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے، عموماً بعض فروق کثرت استعمال کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اقوال کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جی، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة اس پہ ذرا فکر پوری کریں کتاب انشاءاللہ. نعم. فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. سبحان اللہ. اقوال تابعین اس کی اہمیت کی سب سے پہلی وجہ تلقوا التفسیر عن الصحابہ، انہوں نے صحابہ سے تفسیر سیکھی، بالخصوص امام مجاہد رحمہ اللہ. اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به عرضت القرآن على ابن عباس اوقفوا عند كل آیہ. میں نے جناب ابن عباس سے قرآن سیکھا، ایک ایک آیت پہ میں ان کو روک کے پوچھتا تھا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب. 3 دفعہ پوری تفسیر انہوں نے سیکھی اور 30 دفعہ الفاظ قرآن سیکھے. پوری زندگیاں انہوں نے لگائی صحابہ سے سیکھنے کے لیے. اس حوالے سے بہت خوبصورت کتاب ہے ڈاکٹر الخزیری کی تفسیر التابعین، 2 جلدوں میں. اس میں تابعین کا منہج بہت خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے. مکہ مکرمہ میں جناب عبداللہ ابن عباس سے، ان سے سیکھنے والے مجاہد ہیں، طاؤس ہیں، اکرمہ ہیں، اور مدینہ منورہ میں دوسرا ہے مدرسہ التفسیر، اور تیسرا کوفہ میں، اور چوتھا بصرہ میں. تو 4 جگہ پہ مختلف صحابہ سے، مختلف تابعین نے پھر قرآن مجید کی تفسیر سیکھی ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ وہ حجت ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ حجت ہے. اس سے ہم استناس لیں گے، استفادہ کریں گے. اگر ان کا کسی چیز پہ اجماع ہو جاتا ہے تو وہ حجت ہے، وہ تو حجت ہے. اگر ان کا اختلافی اقوال ہے تو اس میں دوسرے قواعد کی روشنی میں ترجیح کا راستہ اپنایا جائے. جی. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. سبحان اللہ. اب آخری بحث کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور یہ بہت ہی اہم ہے. وَأَمَّا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ فَحَرَامٌ. صرف اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر کرنا حرام ہے. کیونکہ یہ تقول علی اللہ ہے، تقول علی اللہ. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے لکھا کہ جو اکبر الکبائر ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن سے استدلال، تدبر، تفکر، جدید حالات پہ اس کو اپلائی کرنا، نئے علمی نکات نکالنا، کیا پھر یہ جائز نہیں ہے؟ ہم کس چیز کو حرام کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تفسیر القرآن بمجرد الرأی حرام. تفسیر القرآن بمجرد الرأی حرام. صرف آپ کے ذہن میں ایک بات ہے
جھٹ سے آپ نے تفسیر کر دی اور اس کو قرآن کی تفسیر قرار دے دیا۔ تدبر کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ تدبر میں اور تفسیر میں کیا فرق ہوگا؟ تدبر تو کفار بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ پھر ایک یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، عموماً جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں وہ اس میں کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے۔ تذکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ آپ قرآن مجید نصیحت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آخرت کی یاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی صفائی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو سب پڑھے، ہر مسلمان پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، غور و فکر کرے، اپنی اصلاح کرے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہر شخص مفسر بن سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے شروط ہیں، آداب ہیں، ایک علم ہے، قرآن کی ایک گہرائی ہے، آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں۔ اور آپ سیکھے بغیر اگر صحیح بھی تفسیر کریں گے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا آپ پھر بھی مجرم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے راستہ صحیح نہیں اپنایا، آپ نے بغیر علم کی تفسیر کی ہے، آپ نے بغیر علم کی تفسیر کی ہے۔ اما تفسیر القرآن بمجرد الرأی فحرام۔ صحابہ کرام اس بارے میں اتنے محتاط تھے، جناب ابوبکر کیا کہتے ہیں، ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے جگہ دے گا اور کس زمین پہ میں رکوں گا اگر میں اللہ کی کتاب میں وہ کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ علم کے ساتھ تفسیر کریں، اور علم کے قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین۔ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے، تدبر کا راستہ بھی کھلا ہے، نئے نقطوں کا راستہ بھی کھلا ہے، نئی چیزوں کو دریافت کرنے کا راستہ بھی کھلا ہے، تب جب آپ اصول کے اندر اندر رہیں۔ آپ علمی نقطہ نکال رہے ہیں، اس سے کسی صحابی کی مخالفت نہیں ہو رہی، تابعی کی مخالفت نہیں ہو رہی، حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی، قرآن کی آیت کی مخالفت ہے، آپ نکالیں، راستے کھولیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو منافات پیدا ہو رہی جس میں سلف صالحین کے اقوال سے، اور اسی میں آ جاتا ہے سائنس کے ذریعے تفسیر قرآن کا مسئلہ، کیونکہ سائنس بہرحال ایک رائے ہے، انسانوں کی ایک ڈسکوری ہے، اس میں انسانوں کی تھیوری اور نظریات ہیں، وہ رائے ہی ہے، وہ ایک رائے ہی ہے۔ اگر محض اس وجہ سے کہ فلان سائنس کا یہ نظریہ ہے آپ جھٹ اس کو قرآن کی آیت کی تفسیر قرار دے دیں، تو مولا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی، وہ مفسر بھی ہیں، اصول تفسیر پر انہوں نے لکھا ہوا ہے، دو باتیں انہوں نے بہت پیاری لکھی۔ ایک انہوں نے کہا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید راکٹ لانچر اور ہوائی جہاز سکھانے کے لیے نہیں آیا، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ دوسری بات کہ بعض لوگ قرآن کی ایسی تفسیر کر رہے ہیں ماڈرن سائنسز کی روشنی میں کہ اگر ہم ان کی تفسیر کو مان لیں تو ایسے لگے گا جیسے سب سے زیادہ نعوذ باللہ قرآن سے ناواقف صحابہ تھے۔ وہ فیلڈ علیحدہ ہے، اس کو علیحدہ کیوں نہیں رکھتے آپ؟ یہی غلطی پہلے بھی تاریخ میں دہرائی جا چکی ہے۔ ایک تیسری بات یہ بھی ضروری، یہ عین بین ہی یہی غلطی پہلے بھی تاریخ میں جو اس وقت سائنس کا ہوا ہے، کسی وقت بالکل یہی ہوا منطق اور فلسفہ کا ہوتا تھا، اور اس دور میں لوگ اس سے اتنے مرعوب ہوئے، لاجک، منطق، فلسفہ سے، کہ جب انہوں نے تفسیر کے ساتھ اس کو جوڑ کے کرنا شروع کیا تو آج اتنی صدیوں کے بعد وہ سارے ایکسپائر ہو گیا، سارا ہی ایکسپائر ہو گیا۔ جس کو آج آپ ایک سائنسی حقیقت سمجھ رہے ہیں، اور بلکہ حقیقت ہی نہیں بات ہو تو ہم ایک سائنٹیفک تھیوری کو بھی تفسیر میں لے آتے ہیں،
تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا 100 سال کے بعد کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تفسیر کرنا سائنسی نظریات کی روشنی میں اور سائنسی عقائد کی روشنی میں، اور یہ کہنا کہ قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے، حماقت ہے اور بیوقوفی ہے۔ قرآن مجید کے مقصد کے بھی منافی ہے، قرآن مجید کی ابدیت کے بھی منافی ہے۔ سائنس تو خود اپنے بارے میں کہتی ہے کہ میری کوئی چیز بھی فائنل نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ میری ہر چیز فائنل ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ البتہ ایک چیز ہے کہ ایک چیز ثابت قرآن سے ہے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے، سائنس نے اسی چیز کو مزید کچھ کلیئر کر دیا، واضح کر دیا، تو اس کو آپ تفسیر نہ کہیں، تفسیر کی خدمت کے طور پہ، وضاحت کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہ کہ قرآن کی یہ تفسیر ہے، قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے۔ یعنی مجھے بڑی حیرانی جب لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی صحابہ کو کوئی نہیں پتا تھا، تابعین کو کوئی نہیں پتا تھا۔ 21ویں صدی کے اندر امریکہ کا ایک کافر سائنسدان آیا اور اس نے کہا قرآن کی یہ تفسیر ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ صرف بیوقوفی ہے، یہ صرف اور صرف وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، قرآن کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ تذکیر کے لیے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کہتے ہیں زمین میں غور کریں، آسمان میں غور کریں۔ آپ کہیں زمین کی اتنی پرتیں ہیں، سائنس نے اس پہ اتنا غور کیا ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہارے اندر میری نشانیاں موجود ہیں۔ آپ سائنس کی روشنی بتائیں انسان کی آنکھ ایسے کام کرتی ہے، ہاتھ ایسے کام کرتے ہیں، پاؤں ایسے کام کرتے ہیں، انسان کے اندر یہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ ان دونوں چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اشکال بھی ساتھ ساتھ وارد ہو رہے ہیں، آنے دیں، اشکال آتے ہیں تو پھر ہی حل ہوتے ہیں نا۔ جی صحیح، وہ کہتے ہیں کہ ریاضی وہ بھی قرآن سے نکلی ہے، سائنس وہ بھی قرآن سے نکلی ہے۔ جی تو قرآن پاک کی 1000 آیتیں ہیں وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، ذکر نقصہ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سن لیں، بیٹے نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو سائنس کا بھی سبجیکٹ ہے۔ یہ بات وہی ہو جائے گی جیسے ایک بات صحیح ہے لیکن ہم اس کو تفسیر قرآن قرار نہیں دیں گے، تفسیر قرآن قرار نہیں دیں گے۔ ہم نے تو یہ اصول بھی بیان ایون کے پڑھا ہے نا ابھی ہم نے، دلیل اور مدلول۔ مدلول صحیح ہے لیکن اس کی دلیل اس کو قرار دینا غلط ہو جائے گا۔ بعین ہی یہی معاملہ ہے قرآن مجید میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ انسان کی تخلیق بیان ہوئی ہے، زمین بیان ہوئی ہے، آسمان بیان ہوا ہے، سب کچھ بیان ہوا ہے۔ تو آپ سائنس کی روشنی میں زمین و آسمان کے حقائق اگر بیان کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اعتراض ہمیں صرف اس پہ ہے۔ ہاں جی سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اس کو تفسیر قرآن قرار نہ دیں، اس کو تفسیر قرآن قرار نہ دیں۔ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے آپ بیان کریں، تحقیق کریں، سب کچھ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلاً یہی ہے کہ آپ کہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آج سائنس نے سپرم، سیل، ایگ، زائگوٹ، اس کا کیسے کمبینیشن ہے، کتنے سرم ہوتے ہیں، کتنے سیل ہوتے ہیں، کیسے کمبینیشن ہوتا ہے، کیسے اس کا سفر ہوتا ہے۔ آپ سائنس کی روشنی میں سارا کچھ کریں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اس آیت کی یہی تفسیر ہے، یہ نہ کہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے۔
آپ کی سائنس کل کو بدل جائے گی، پھر آپ کہیں گے نہیں اب یہ تفسیر ہے، پھر اگلی صدی میں آپ کہیں گے اب یہ تفسیر ہے، پھر اگلی صدی میں آپ کہیں گے اب یہ تفسیر ہے۔ جیسے جیسے سائنس بدلتی جائے گی آپ قرآن کو بدلتے جائیں گے، اس کا مطلب بھی ساتھ ساتھ بدلتے جائیں گے۔ قرآن کا مطلب اپنی جگہ پہ اٹل ہے، سمجھا جا چکا ہے، کلیئر ہے۔ اس کی خدمت کے طور پہ صرف انسانوں کی تذکیر کے لیے آپ سائنسی قواعد بیان کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اس کو تفسیر قرآن قرار نہ دیں۔ شیخ موحد صاحب ٹھیک ہے شیخ، بس یہ اتنی سی بات ہے، اور اس کو ذہنوں میں بالکل کلیئر رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تو پھر ہم نے ان کو پھاٹ لیا۔ اب جو بگ بینگ کی تھیوری ہے وہ بھی ایک آپ کے نہیں، اس میں بگ بینگ کی تھیوری بیان ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، قرآن میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ مہربانی نہ کریں ہمارے اوپر، ہم اتنے مرغوب نہیں ہیں، اور نہ ہمیں قرآن کی عظمت کے لیے سائنس کی محتاجی ہے۔ یہ اس دور میں بھی صحابہ جیسے سمجھتے تھے، سادہ سمجھنے تھے، یہ ہر بندے کے لیے قرآن مجید، اس کو تفسیر قرآن قرار نہ دیں۔ واضح؟ کوئی اشکال تو نہیں اس میں؟ جی فَأَمَّا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدٍ، اور اس میں ایسے ایسے لطیفے کیا کر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے قرآن کی عظمت اس میں سمجھی ہوئی ہے کہ اس سے جدید ترین کوئی چیز ثابت کر دی جائے، اور اس کے لیے بعض اوقات وہ گھونسلے بھی ایسے مارتے کہ آ گئے کہ شیخ صاحب جی قرآن ماشاءاللہ اتنا ایڈوانس ہے کہ اس میں یوفول کا بھی تذکرہ ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ تو قرآن میں نا یوفون بالنذر لطیفے چھوڑتے ہیں، اس سے بھی عجیب و غریب لطیفے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید بک آف ہدایہ، بک آف آخرہ، بک آف ہیومینٹی، یہ سائنس سکھانے کے لیے آپ کو نہیں آئی۔ سائنس اس کی خدمت کر سکتی ہے، جہاں کرتی ہے کرنے دے، جہاں کرتی ہے کرنے دے، اور سلف کے مفہوم کو بگاڑے بغیر اور اس کو تفسیر قرآن قرار دیے گیا۔ بارک اللہ فیکم، آگے پڑھیے۔ وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، ولأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم لهم به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلم، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار، والله أعلم۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں علم ہے وہاں بات کریں، جہاں علم نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکت دے، سلامت رکھے، بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اللہ آپ کو برکت دے۔ سوال و جواب بیٹے اب ختم ہو گئے، اب شیخ موحد صاحب کے پاس ہے باقی پروگرام کو آگے چلانا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کی جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ شیخ محترم وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔
شکر اللہ سعیہ وتقبل منہ. گزارش یہ ہے کہ ہمارا ادارہ الوفا للتربیت والتعلیم، اس سے الحمدللہ مختلف قسم کے شعبہ جات جاری ہیں. ایک شعبہ اس کا وہ حفظ المتون العلمیہ کے نام سے ہے، جس میں طالب علموں کو مختلف متون حفظ کروائے جاتے ہیں. اب تک الحمدللہ اس کے 4 مسابقہ جات ہو چکے ہیں، کتاب التوحید کا، اربعین نوویہ کا اور کتاب الجامع کا، اور ابھی حال ہی میں ایک مسابقہ الدرر البہیہ کا ہوا ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، فقہ پر چھوٹا سا. تو اس مسابقے میں تقریباً پورے پاکستان سے کوئی 200 کے قریب طلبہ نے رجسٹریشن کی تھی. لیکن جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، جتنے داخلہ لیتے ہیں لازمی نہیں ہوتا کہ وہ آخر تک ساتھ بھی چلیں. تو بہت سے طالب علم درمیان میں جو چھوڑ جاتے ہیں. کتاب بھی مشکل ہے. بہرحال میں کچھ طالب علم تقریباً کوئی 35 کے قریب ایسے طلبہ تھے جنہوں نے الحمدللہ آخر تک اس کو یاد کرنے کی کوشش کی اور امتحان دیے. تو اس مسابقے میں جو 3 طالب علم جنہوں نے پوزیشن لی ہے، ابھی انہیں انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. شیخ محترم انشاءاللہ انہیں انعام دیں گے، تو میں ان طالب علموں کا نام دیتا ہوں کہ وہ آگے آ جائیں. 2 میں سے طالب علم ہیں اور ایک طالبہ ہے، تو ان کے بھائی کو ہم نے یہاں بلایا ہے، انشاءاللہ ان کا انعام وہ لیں گے. پہلی پوزیشن ہے اس مسابقے میں زہیب اجمل نام ہے طالب علم کا، سرگودا سے قبا اکیڈمی میں. آگے 25,000 روپے نقد انعام ہے ان کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم. صہیب بیٹے آپ واقعتاً سونے ہیں. بارک اللہ. دوسری پوزیشن ہے لاہور کے کا ادارہ ہے الامام ایجوکیشنل کمپلیکس، اس کے طالب علم ہیں ابو محمد عبدالواحد. 20,000 روپے نقد انعام. ماشاء اللہ. یہ ادارہ کہاں پہ ہے بیٹے؟ چبرجی قادسیہ میں. ماشاء اللہ. قادسیہ مسجد. اہلاً وسہلاً. الواحد بیٹے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت خوشی کی بات ہے. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. نفع اللہ بکم نفع اللہ. تیسری پوزیشن جس طالبہ کی ہے، ان کے بھائی کا نام ہے اسماعیل، وہ آگے نام وصول کرنے کے لیے. یہ لاہور فصل پورے ادارہ ہے مدرسہ تدریس القرآن والحدیث للبنات، اس مدرسے کی طالبہ ہیں. ماشاء اللہ. 15,000 روپے نقد انعام ہے. ماشاء اللہ. بہت مبارک ہو بیٹی کو. اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، نیک اور صالحہ بنائے. اس کے بعد ہمارا مرحلہ قرآن دازی کا ہے. آپ طلبہ جانتے ہیں کہ قرآن دازی ہوتی ہے اور 5 طالب علموں کو انعام دیا جاتا ہے. تو ہم قرآن دازی کرتے ہیں. 5 نمبر اٹھانے ہیں. اس چھوٹے بچے کو بلائیں، میں تو کہتا ہوں. جی سب سے چھوٹا کون ہے یہاں؟ سب سے چھوٹا بچہ کون ہے؟ یہ بچہ آ گیا. آجو آجو آجو. ماشاء اللہ. اٹھا لو بیٹے. چلیں اٹھائیں گے پرچی. یہ اٹھائیے ایک بچے نے. ساتھ ہی بتانا ہے. 61 کیا ہے؟ 61 کس کے بعد ہے؟ ماشاء اللہ. چلیں بسم اللہ پڑھ کے اٹھاؤ. ماشاء اللہ. 134 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ نمبر کے طالبوں کے ساتھ ہے. بارک. 134 چلیں. انکل بارک اللہ. 144 نمبر.
اچھا ماشاء اللہ، 53 نمبر، کیا حال ہے بیٹے؟ 53 نمبر بارک کے اللہ۔ بعد یہ 53 یہ راجوال سے ہے جی، ماشاء اللہ، ہمارے ادارے سے۔ 53 نمبر، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اکرمکم اللہ۔ 33 نمبر، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔